الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم ونزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و عز اسمہ و جل ذکر دی حمد و ثناء بعد. حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سید سروران نیر تاباں تتمہ دوراں شہنشاہ زہرہ جمالاں رازدار ماں اوہا ماہ خوباں ماہ آمینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ کریم انہاں بچیاں دیاں محبتاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. انہاں نے جو اپنے ڈیرے دے اتے اس خوبصورت محفل دا تمام کیتا سارا ارینج کیتا اللہ کریم انہاں دا ایک عمل اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم انہاں نو اس دا اجر عظیم اور خیر کثیر نصیب فرمائے. سارے آکھو سبحان اللہ. صرف چند منٹ میں تواڈے نال گل کرنی ہے اس تو بعد بڑے شاہ صاحب آ رہے نے تو تواڈے نال گلاں کرن گے. دو گلاں تواڈے نال دسنے ایک جدوں سنیا جے اللہ سونا دون حضور دے دین دیاں محبتاں نصیب فرمائے. میں قرآن مجید آیت پڑھی اللہ فرماندہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں نو اپنا یار محمد عربی عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے یہ اللہ دا احسان ہے اور اس احسان نو مندیاں ہویاں اس احسان نو تسلیم کردیاں ہویاں آج سنیا نے اپنے گھر دے اندر حضور دے ذکر دی محفل سجائی دون سارے نو دعوت دیتی تو ہی سارے بھی چل کے آئے جنہ کرائیے انہاں بھی حضور دی خوشی واسطے کرائیے جڑے آئے نہیں وہ بھی حضور دی خوشی واسطے آئے. جنہ کرائیے انہاں بھی حضور دی محبت واسطے کرائیے اور جڑے آئے نے انہاں بھی حضور دی محبت واسطے ہی کیتا ہے. تے اے سارا کھیڑ ہی محبت دا ہے. یہ سارا کھیل جو ہے نا شروع تو لے کے اینڈ تک اور اینڈ آلے دن بھی جے گل مکنی ہے تے محبت ہی مکنی ہے. جس بندے چ محبت نہیں نا وہ بندہ کسے کھاتے دا نہیں ہے اور جس چ محبت ہے ان دے چ بھامے گناہ بھی ہوئے وہ بندہ بڑیاں کھاتیاں دا بن جاتا ہے. محبت کائنات دی بڑی خوبصورت دولت ہے. نصیب بخت آلیاں ہوندی ہے. ہر بندے نو محبت دی دولت نہیں نصیب ہوندی. منافقت دی لب جاندی ہے بےمانی دی لب جاندی ہے لیکن محبت والی دولت گھٹ بندیاں نو لب دیے جنہاں نو لب جائے اللہ زمین تو چاہ کے انہاں دا نام عرشاں تک اونچا کر چھڑا. جڑے بھی اونچے ہوئے نے نا منافقت اونچے نہیں ہوئے. جو بھی سر بلند ہوئے نے جنہاں دا نام چلدا پیا ہے جنہاں دا نام وجدے پے نے انہاں دے نام صرف محمد مصطفیٰ دے پیار اور آپ دی غلامی تو وجدے پے. ایک بادشاہ سی یمن دا جس کا نام سی تجھے اکثر سنیا ہونا ہے تبہ حمیری. وہ حضور دے آن تو تقریباً 100 سال پہلے بڑا عرصہ پہلے وہ دورے تے نکلیا
1200 12,000 انہاں نال عالم حکیم خطبا شعراء جس طرح بادشاہاں دا پرانا دور ہوندا سی اس نے سارے اپنے نال لے لکھاں دے حساب نال گھوڑیاں تے فوجاں لکھاں دے حساب نال پیدل فوجاں او اپنا روب اور اپنا دبدبا وکھان واسطے نکلے سی جس طرح تسی آندے ہو نا بھی چڑی تے آئے نہیں وہ چڑی تے نکلے بھی اسی جا کے اپنی رعایا نو اپنے بندیاں نو دسیے کہ تواڈے بادشاہ کول کتنا ٹل ہے اس عرشے چاہی تے چاہ کی عمر پنڈ پنڈ گلیاں چو جتھو جتھو لنگ دیا بندے آکھن بھی بادشاہ بڑے ٹل آڑا ہے بادشاہ بڑے ٹل آڑا ہے بندے انہاں دی فوجاں ویکھن آن جتھے بادشاہ رکھے اتھے سارا علاقہ کٹھا ہوئے انہاں ویکھے او جدو مکے چایا نا گل سمجھ نہیں ہے وہی ہوندی لیکن جڑا بندہ سمجھے اس نو گل دا نفع بھی ہوندا ہے فائدہ بھی ہوندا ہے اور پھر اس نو گل یاد بھی ہو جاندی جڑا بندہ دھیان نال سنے کہ گل کی ہے تے اس قوم نو اکثر انہاں چیزاں تو ہٹا کے تے ہن بس ڈرامہ بازی طرف لا دیتا گیا ہے لیکن اللہ تعالی ہدایت دے وے اللہ تعالی اس قوم نو محمد مصطفیٰ دے دین دی سمجھ عطا فرمائے ٹھیک ہے جدوں مکے آیا نا تے مکے دے بندے نکل کے ویکھن کوئی نہ گیا اور جدو دوسرے پنڈا کو رکدا سی نا تے دوسرے پنڈا والے سارے ویکھن ہوندے ہیں جدو مکے آیا نا تو مکے والے ویکھن نہیں آئے اس مڑ پوچھا بھی یہی پنڈ والے کون نے جڑے میں نے ویکھن نہیں آئے جڑے میں نے سلامی نہیں کرنا ہے میں نے ملن نہیں آئے کون نے تو نہ کیا اس پنڈ دا نام مکہ ہے ایتھے ایک خانہ کعبہ ہے جس نو آندے نے اللہ دا گھر ہے وہ اون دے کوئی جاندے نے وہ کسی اور کو جاندے ہی کوئی نہیں وہ کعبے کو جاندے نے جو مسئلہ بننے ہو کسی اور کو جاندے ہی کوئی نہیں وہ تیرے کو آئے کوئی نہیں انہیں دل چوسڑے خیال آیا کہ میں اس گھر نو ہی پٹ چڑھنا ہے جڑا بندیاں نو میرے نیڑے نہیں آن دینا ان دی نیت آئی جدو اس نے نیت کی تھی کہ میں کعبہ پٹ دینا ہے اتھے تاکہ لوگاں دا یہ سسٹم ختم ہوئے ان دے منہ چو تے نک چو تے کنا چنا جس طرح زخم دی چو پیپ نہیں نکل دی زخم پک جائے تو گند نکل ہے ان دے منہ چو زبان چو کنا چو نک چو گند نکلنا شروع ہو گیا ان دے نال ڈھیر سارے حکیم ہیں وہ سارے حکیم جڑے نے وہ بھی کٹھے وہ سارے علاج کرن کدی کوئی دوائی دین کدی کوئی دوائی دین تے بدبو اتنی آوے کہ بندے کول بہ نہ سکے وہ بڑا پریشان بھی ہے من ہویا کی اون دا ایک حکیم سی تے جڑا کچھ اللہ والا سی او جدو آیا نہ اون دے نیڑے او سنا کیا کیا بھی بادشاہ بیماری آسمانی ہے تو علاج زمینی کردا پیا بیماری اے اتو آئی ہوئی ہے تے علاج ایتھے نہیں ہونا ہے تو اتو ہی ہونا ہے بیماری دیاں بھی قسم ہوندیاں نے ایندہ بندیاں کو نہیں پتا ہر بیماری زمینی نہیں ہوندی کچھ بختی اتو بھی تواڈے تے لاندی ہے تواڈے عملاں دی وجہ تو ساڈے عملاں دی وجہ دعا کیتا کرو اللہ سونیا سانو اپنی آزمائش تو بچا کے رکھے اس بادشاہ تے جدو بیماری لگی ان حکیم آکھیا بھی سونیا یہ زمینی بیماری نہیں یہ بیماری آسمانی ہے تے جے کچھ گڑبڑ کیتی ہے جے کوئی گل کیتی ہے تے اون دے کوئی معافی مانگ معافی تان دینی ہے اس ویلے سوچیا ہوتا کیا او ہو ہوتا کہ اللہ سونیا میری توبہ اس نے توبہ کیتی تے اللہ نے ان دے زخم ان بیماریاں اوویں ہی ٹھیک کر چھڑی مواہب اللدنیہ کتاب اندر موجود ہے دوسری کتاب مدارج النبوہ جن میں تم دس سے یہ گلاں لکھیاں اور بڑا مشہور واقعہ ہے توبہ کو میری تے اس پھر جدو دعا کیتی مولا میری معافی دے وہ ٹھیک ہو گیا وہ بڑا مکے ویکھن آیا کعبے میں ویکھن مکے آیا جدو مکے چایا تے اس نے بڑا ویکھیا اس نے کہا اللہ کمرہ ہے جس کمرے سے وجہ تو میرے دیکھنا عذاب آئے جڑے گئے نے نا انہاں پتہ نہ جڑے نہیں گئے میں دس چھڑنا بندے آندے نے جی مدینے گئے بڑا ٹھاٹا ہوندا ہے ایمان نال دی مکے بھی بڑا ٹھاٹا ہوندا ہے جس اللہ دا گھر دسدا ہے نا ایک باری دل ہل جاندا ہے جے میں صحیح گل دسدا پیا جس اللہ دا گھر دسدا ہے نا کعبہ پر نظر پوے تے بندہ ہل جاندا ہے بندے دا پتر ہو گیا اور جڑا نہیں ہو تے کعبے دے وچ بھی آ کے کمینہ ہوندا میں اوتھے چوری کردا ویکھیا بندہ اوتھے کعبے دے وچ طواف کردیاں جیباں کٹدے ویکھے غلط بندے ہر تھاں تے ہون گے چنگے بندے بھی ہر تھاں تے ہون گے اور جس لئے کعبے تے پہلی نظر پوندی ہے نا اجے بندہ بڑا دور ہوندا ہے تے جس لئے پہلی نظر پوندی ہے نا ایک بار اندر ہل جاندا ہے جے بندہ مومن ہوئے بھی یہ میرے اللہ دا گھر ہے تو نکا جا کمرہ کون نہیں بڑا بڑا سارا کمرہ ہے جو آیا نا تو اس ویکھیا اس نے کیا اے وہ اللہ دا گھر ہے اس نے کیا اندے تے غلاف چڑھ
اس ریشم دا غلاف بنوا کے اس کعبے دے اوتے چڑھایا تو دا کیا ہر پنڈ دا بندہ آوے ہر بندن بلا کے پیسے بھی دیتے تے 7 سوٹ بھی دیتے اور وہ بھی ریشم دا کیا تہاڈا تحفہ ہے کس تو تسی اس پنڈ دے وچ رہندے ہو دوانے کی گل دی سمجھ شاید آ جائے پنڈاں دا بھی بڑا فرق ہوندا ہے تے نال رہن دا بھی ڈھیر سارا فرق ہوندا ہے آ جڑے آندے نا سارے برابر نے سارے برابر نہیں ہوندے جڑے نال ہوندے نے او ہور ہوندے نے جڑے دور ہوندے نے او ہور ہوندے نے فرق ہوندا ہے محبتاں دا او دا کیا دون 7 سوٹ بھی دتے نے 7 ہر بندے تے پیسے بھی جے تسی اس پنڈ چ رہندے اوتھوں مڑ دورہ کر لیا او مڑ مدینے گیا کتے گیا مدینے جدو مدینے گیا نا تے اون دے نال جڑے عالم آئے سن انہاں دے مسلک دے انہاں دے مذہب دے انہاں جدو مدینے دی مٹی ویکھی نا تے اوتھوں دیاں روڑیاں ویکھیاں تے اوتھوں درخت ویکھے انہاں کیا بادشاہ سلامت تھانے گل دساں انہاں کیا دسو انہاں کیا جی تیرے ہو کے تینوں پیانیا ایس پنڈ وچ آخری نبی نے آنا ہے ایس پنڈ جڑا اسی کتاباں وچ پڑھیا نا اپنی کتاباں پرانیاں وچ بھی اس پنڈ وچ نبی نے آنا ہے اونی مٹی انج دی ہونی ہے اونیاں کنکریاں انج دی ہونیاں نے اون دے روڈ انج دے ہونے نے اون دے رخ انج دے ہونے نے او شرطاں ساریاں اس پنڈ دے اوتے فٹ ہوندیاں ایس پنڈ وچ آخری نبی نے آنا ہے اس لیے اس بادشاہ نے پوچھا کتنا عرصہ ہونا ہے کس لیے آنا انہیں انہاں کہ یہ نہیں پتا کس لیے آنا انہیں بار آنا ہے اس پنڈ وچ او دا کیا میں تے جانا ہے تو پتہ نہیں میں زندہ رہنا ہے یا نہیں اس اپنے نال دیاں مولویاں نہ کیا جڑے ہوندے عالم ہے انہاں کہا تسی ایتھے رہو انہاں واسطے اس نے 1400 گھر بنائے 1300 یا 1400 کتابیں چاہندا ہے گھر بنائے تسی گل ہونے میں لائٹلی سمجھ رہے ہو لیکن تسی کدی سمجھو بھی ایک بندے دے ویکھن واسطے 1400 گھر بنائے دا پیا 1300 یا 1400 گھر بنائے گھر بنا کے سارے مولیاں نے کہا تسی ایتھے رہنا ہے میں دون خط لکھ کے دینا ہے جدوں او محمد عربی آوے گا نا تسی انہاں نو میرا خط پیش کرنا میں رستے چاہندا ہے گل پڑھدا پیا جدوں میں جملے پڑھے نا بھی وہی آندا ہے کہ میرا خط انہاں نے دیویا جی مین بڑی درد ہوئی سی دل وچ میرا جملہ چند بندے سمجھن گے سارے نہیں سمجھن گے مین بڑی درد ہوئی کہ یار وہ بندے کڈے وقت والے ہیں جڑے حضور نو خط لکھ دے جس نے محبت ہوئے انہوں پتا ہوں یار میسج کرے تو کتنا سکون ہوتا بندہ بڑا پریشان ہوئے یار ایک باری چاک کیا میسی ہوئی تو بندہ آندہ ہے انہوں کوئی دکھ نہیں ہونے تو سارے ختم ہو گئے وہ کڈے لوگ وقت آلے ہیں جڑے حضور نو بے کے خط لکھ دے پہ اس مڑ خط لکھیا اوسا کیا کسے نہ کھاتے دا تبا ہمیری یہ میں جملے اردو دے میں پنجابی دس رہی وہ دا کیا بھی انتہائی کم ترین بندہ مطلب بھی جیڑا کسے کھاتے دا نہیں او توبہ ہو میری محمد مصطفیٰ نو خط لکھ دا پیا جیڑے کائنات دی ہر شہد مالک نے انہیں جملے نے میں دون خط لکھ دا پیا سونیا میں تو اڈے کول اپڑ نہیں سکیا میرا زمانہ ہو رہے تو اڈا زمانہ ہو رہے لیکن میں لکھ کے دیندہ پیا میں تو اڈا سب تو پہلا مرید ہاں سونیا میں دون ویک نہیں سکیا تجھے پتہ نہیں کیویں دے ہونے ہو تہاڈا پتہ نہیں حلیہ کیویں دا ہوے گا لیکن ہونا سب تو سونا ہے سونیا میں توبہ ہو میری تہاڈے تے ایمان بھی لیاوندا پیا تہاڈا کلمہ بھی پڑھدا پیا اور میں تہاڈے مریداں اندر شامل ہون دا شرف بھی حاصل کردا پیا اسے خط لکھیا تے دتا اپنے عالماں نو او دا کیا خط رکھیا جے کول تے جس لے حضور آنا انہاں نوں دینا ہے تے جے تہاڈے ہوندیاں نہ ہون تساں کو اپنی نسل نو دینا ہے او اپنی نسل نو دین یہ خط حضور تک پڑھنا ہے تہاڈی ذمہ داری اودن مدینے دے اندر آبادی بدن لگ پئی وہ سارے اوتھے آباد ہو گئے آبادی آہستہ آہستہ ودی گئی وقت گزریا وہ بادشاہ مر گئے وہ جو 100 سال لگا تو کتنا عرصہ ہوندا ہے 4-5 نسلاں لگ جاندیاں کتنیاں 4 نسلاں دا لفظ اوتھے لکھیا ہے کہ 4 نسلاں انہاں دی گزر گئیاں جڑے اوتھے عالم رہے سن چوتھی نسل وچ جدوں ٹرے نا تے اس نسل دا ایک عالم دین سی جس دا نام سی حضرت ابو ایوب انصاری ابو ایوب انصاری انہا غلام سی جیسا نام سی ابو لیلہ کیا نام سی ابو لیلہ اوش نے وہ خط ان دے کوڑ رکھوائے اسی کہ رکھنا تمہیں یہ تیری کلی ڈیوٹی ہے کہ تو صرف اس خط دی راکھی کرنی تو میرا غلام ہے تو اس خط دی راکھی کرنے رہنا وقت گزریا حضور مکہ تشریف لے آئے مکہ تو جدو مدینے آئے تو جدو حضور مدینے وڑن لگے نا جملے نوٹ کرنے جدو حضور مدینے وڑن لگے نا آپ دے نال جڑا آپ دا صحابی سی نا اور اس دا نام سی بریدہ اسلمی کیا نام سی بریدہ اسلمی جس طرح تسی لکھ دو نا سرگانا را کھرل
یہ اسلمی قبیلہ اسلم دا سی، بریدہ اسلمی یعنی اسلم خاندان دا بریدہ، اور بریدہ دا مطلب بندہ ہے ٹھنڈا۔ بریدہ کس نو کہندے نے؟ ٹھنڈے تو۔ اسلم دا مطلب ہے سلامتی آ۔ وہ حضور نو مغرو پھڑن آیا سی، جڑا کافر اعلان کیتا جڑا پھڑ کے لاوے اس نو انعام دیواں گے۔ جدو حضور دے نیڑے آیا نا تو زمین کے اندر دھنس گیا، پھر نکلیا۔ حضور پوچھا تیرا نام کی گئے؟ اس آکے جی میرا نام بریدہ اسلمی ہے۔ سرکار فرمایا مڑ تو ظلم نہیں کر سکتا۔ اے مسئلہ ہے جڑا بندہ سمجھ جاوے۔ انہاں کہا تو ظلم کر سکتا نہیں۔ انہاں کہا جی کیوں؟ انہاں کہا تیرا نام دا مطلب ہے کہ تو ٹھنڈ والا ہے۔ ناماں دا بندے تے بڑا اثر ہوندا ہے، اس واسطے نا جڑے نے سونے بنا کے رکھیا کر، ٹھیک ہے؟ اچھا او نالے جدو حضور مدینے دی باؤنڈری تے گئے نا تے بریدہ فرمانا ہے سونیا جے کوئی جھنڈا ہوندا نا، آ جڑے آندے نے جھنڈے کتوں کڈے جے انہاں نے کہا آؤ تانوں وکھاواں گے کتوں کڈے تے دواریاں کتاباں دے وچوں وکھاواں گے۔ میں دیوبندیاں بھی پیانا تے اہل حدیثاں بھی پیانا، جڑا دوان گل کرے نا بھی جھنڈا کتے لکھیا ہے میں دساں گا تہاڈی ہر کتاب دے وچ لکھیا ہے۔ گلاں کردے نے ایویں دنیا نوں تنگ کردے رہندے، اور لڑنا ہی تے کتے گل تے لڑے کیڑے پیار دے اوتے لڑدی جائے بلا۔ تے جڑا جھنڈے دا رولا پیدا ہے پہلے اپنے جھنڈیاں دے ثبوت وکھاوے، جڑے تسی کڈ دیو کتے لکھے ہوئے۔ اے جھنڈا اے محبت دی نشانی ہے سنیاں دی، اسی تاں تو سرکار دا جھنڈا لینے۔ تے سرکار جدو مدینے وڑن لگے نا نوکر آکھیا سونیا کوئی جھنڈا ہوندا نا میں وہ ڈنڈے تے لا کے تہاڈے اگے کے ٹردا تاکہ دورو دشدا محمد مصطفیٰ دے غلام ہونے پہ۔ اس بندے دس چھڑیا بھی یہ جھنڈا لا کے سرکار دے اگے ٹرنا محمد مصطفیٰ دے غلاماں دی۔ نوکر اگے ٹر دیا، بادشاہ پیچھے ٹر دیا، اس گھوڑی دے اگے جڑا آپ دی اونٹنی سی اگے گیا، اس آگے سونے میں اگے ٹرنا تسی پیچھے لاؤ۔ سرکار فرماؤں جھنڈا تے کونوں پھر جھنڈا کیندا بڑھانی؟ اس اپنی پگڑی کھول لی۔ کتاب اہل حدیثاں دی سیرت الرسول قاضی سلمان منصور پوری اہل حدیث اون دے وچ جملے لکھن جڑے میں تانوں دس رہا، انہاں کہ سونیا جھنڈا کوئی نہیں۔ سرکار فرمایا ہن کپڑا تے کوئی نہیں، اودا کہ سونیا اپنی پگ نہ کھول لو۔ اس نے چٹی پگ بننی ہوئی سی، چٹی پگ بننی سی، چٹی پگ کھول کے اس نے جڑی اون دے کول تلوار سی نا نیزا سی اور لمبے لمبے ڈنڈے ہوندے نے، اس ایک سرا اُتے بنیا تے دوجا سرا تھلے بنیا، تھلے بن کے تھلو ڈنڈا پدیا تے اچا آواز کیتا تے ادو ہوا وگی تے مڑ پگڑی اڈی، وہ دور تک مڑ اوندا پھریرا لہرایا تے اگے اگے غلام جاندا پیا، پیچھے پیچھے محمد عربی تے صدیق اکبر جاندے پیا۔ جدو مدینے والے تے مڑ مدینے والے ویکھیا، انہاں مڑ جدو دوروں ویکھیا کھجوراں دے اوتے کھلو کے انہاں یار نو تکیا تو انہاں کیا او جھنڈا لہراندا پیا تے سرکار آندے پے۔ سرکار مدینے گئے، جدو مدینے گئے تے ہر کوئی آکھے ساڈے آلاؤ ساڈے آلاؤ ساڈا گھر لے لو ساڈے آلاؤ ساڈے آلاؤ، تے جڑا بادشاہ نے توبہ ہو میری او سرکار واسطے کہ گھر بنا کے گیا سی، اس 1400 گھر بنائے تے دتے مولویاں نو تو دا کہہ بھی جڑا وچ سونا گھر ہے نا اے گھر میرا ہے تے میں محمد مصطفیٰ واسطے بنا کے جاندا پیا، جس لے ہون تسی آکھنا کہ سونیا اے گھر تہاڈا غلام بنا کے تانوں گفٹ دے گیا ہے۔ او گھر ابو ایوب انصاری کول آیا تے جدوں سرکار آئے نا مدینے تے سب نے آکھیا جی ساڈے آلاؤ ساڈے آلاؤ ساڈے آلاؤ، تو سرکار فرمایا اونٹنی نو چھڈ دیو، اونٹنی نو ناقتی مامورۃ من اللہ، اس نو اتو آرڈر آ چکے نے تسی اس نو چھڈ دیو۔ پتہ نہیں بندیاں نو سمجھ آئیے کہ نہیں، جیڑی اونٹنی سرکار دے تھلے آ جاوے اللہ اس نو بھی آرڈر اپڑا چھڑدا ہے۔ فرمایا تسی اس نو چھوڑ دیو، اے اللہ کی طرفوں مامور اس نو آرڈر دے دے کہ کتھے جانا ہے تے آپ پہ جتھے جائے گی نا میں اوتھے ہی رہنا، تسی نہ رولا پاؤ ایدے جاؤ ایدے آؤ ایدے آؤ ایدے آؤ، میں کندے ال جاواں جدے لے گی میں اوتھے جانا ہے، تے اس نو رب دس چھڑیا کتھے جانا۔ انہاں اونٹنی چھڑ دتی تے اونٹنی ٹردی گئی، انہیں ٹردی ٹردی آ کے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے بہ گئی۔ جدو بیٹھی ہے نا جدو بیٹھی ہے اس نے سٹاپ کیتا، رکی تے او غلام جس کا نام سی ابو لیلہ او نیڑے ہویا، سرکار فرمانے نے تیرا نام ابو لیلہ ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، سرکار فرمایا تیرا نام ابو لیلہ ہے؟ وہ کہا جی میرا نام ابو لیلہ ہے، دعانے کی میں پتہ لگ گیا ہے؟ سرکار فرمایا سانو تیرے آن تو ڈھیر پہلے دا پتہ ہے، وہ خط کی دے جڑا تینوں بندہ ساڈا بیلی دے گیا ہے، وہ کہ سونے دعانے کی میں پتہ ہے؟ سرکار فرمایا سانو تو پتہ ہے، جنہیں پتہ نہیں لگدا مکہ پتہ نہیں تو کنہ نہ مننا پتہ نہیں لگدا، جنہوں اسی مننے آنا اس نو ساری کائنات دا پتہ ہے۔
تے پتہ اس دیتا ہے جس نے ساریاں شیاں بڑھائیاں نے. حضور نے فرمایا اور لیٹر لیا, خط لیا, اس خط دیتا, سرکار نے خط کھولیا تو مڑ سرکار پڑھیا. میں پہلے دسیا بھی وہ کتنا وقت آڑا ہے جن دے لفظاں نو سرکار پڑھ دیا ہے. وہ مڑ جدو پڑھے انہیں سرکار تے سرکار ہسن تے خوش ہوں. اینڈ دیتا سے مڑ لکھیا ہے سونیا دعا کر رہا جائے تہاڈا غلام توبہ ہو میری. سرکار نے جدو جملہ پڑھیا نا تو سرکار فرماندے نے ساڈا بڑا چنگا بیلی آئے, اچھا بھائی سی, اچھا دوست سی, اللہ تعالیٰ نے ہوتے رحمت فرمائے. اس گھر دے اندر محمد عربی نے قیام فرمایا. وہ گھر سی 2 منزلہ, ایک کمرہ تھلے سی تے ایک کمرہ اوپر سی. سرکار نے انہاں بندیاں ابو ایوب انصاری سنیا تسی اتے رہ پو تھلے اسی رہنا کہ تسی اچے رہو کہ اسی تھلے رہنا. سرکار فرمایا نہیں, تسی اتے رہو میں تھلے رہنا, تسی اتے رہو میں تھلے رہنا. بھی بندیاں نے آنا ہے وہ بار بار اتے جان کے تسی ڈسٹرب ہو گئے, تسی فیملی سمیت اوپر شفٹ ہو جاؤ, میں تھلے رہنا. سرکار تھلے رہے. چلو تھلے رہنا تے جدو سرکار تھلے رہے اس نے مدینے دے اندر چارپائیاں تے سون دا رواج نہ آیا. اے گلاں دون کسے بندے نہیں دسنیاں جڑیاں میں ہن دسدا. اس نے مدینے چارپائیاں تے سون دا رواج, او بندے چارپائیاں تے سوندے, او چارپائیاں تے نہ سوندے زمین تے سوندے. تے سرکار مکے چ عادت پہ چکی سی آپ نو چارپائی تے سون دی. آپ جدو دے گئے نا تو آپ نے فرمایا بھی چارپائی لے آؤ. تو ایک غلام آیا حضرت بریدہ, حضرت اسد بن زرارہ, انہاں کہ سونیا میں چارپائی لے آؤں. سرکار فرمایا لے آؤ. وہ اپنے گھر گئے تے لوہے دی چارپائی لے کے آئے. کیڑی چارپائی؟ لوہے دی چارپائی لے کے آئے اور انہوں نے سرکار نے دیتی. سرکار اس چارپائی تے ستے, سرکار اس چارپائی تے ادھر ویکھو آکو سبحان اللہ. سرکار اس چارپائی تے ستے. جو سرکار دا وصال ہو گیا نا, سرکار دا وصال ہو گیا تو اس چارپائی نو صحابہ نے رکھی رکھیا. اس چارپائی نو صحابہ نے رکھی رکھیا اور اس چارپائی دے اتے اس مدینے والے اپنے مردے رکھ کے دفن کر دے آئے. وہ چارپائی جڑی سرکار جس اتے سوندے آئے نا, وہ چارپائی مدینے والا حضرت عائشہ کو خرید لے اور خرید کے انہوں نے مسیح جی اپنے پنڈ چ رکھ لی. کس واسطے کہ جدوں بھی کوئی مردہ سی نا وہ اس چارپائی تے رکھ کے کی کر دے آئے, دفن کر دے آئے. بندیاں مڑ پوچھیا بھی اس چارپائی تے کیوں دفن کر دے؟ یہ تو پرانی ہو سکتا ہے, اس بڑیاں بڑیاں چارپائیاں ہو, یہ تو سادی جی چارپائی ہے, ودیاں ودیاں چارپائیاں موجود نہیں, اس تے کیوں دفن کر دے ہو؟ تو انہاں کہ اس چارپائی نال محمد مصطفیٰ اور ہی لگے ہوئے. اور ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے جس چارپائی نال ساڈا یار لگ جاوے, جڑا اس دے نال بھی لگے گا اللہ تعالیٰ صدقے چارپائی دے اس نو جنت عطا فرما دے گا. صدقے چارپائی دے اللہ تعالیٰ اس نو کی عطا فرمائے گا؟ جنت. کیوں؟ اس نال محمد مصطفیٰ ٹچ ہوئے. سمجھ آؤندی پئی؟ انہاں نے وہ چارپائی اصل کر لی, چارپائی دے اتے وہ اس طرح کر دے. سرکار سو گئے چارپائی دے اتے, چارپائی منگا لی. وہ جڑے اتے گئے آئے نا بھی اسی اتلے گھر چ رہنا, وہ ہونا آکھن بھی اسی سمجھے کس تھان تے تھلے تے سرکار نے ایک گھر دا قد دے دوجا حصے نال ستا رہے, ایک جڑا ہے وہ ادھرے پاسے کھلوتا رہے, ستے نہیں. کس تو وہ فرماندے ہیں تھلے یار اسی اتے کیویں سائیں جاوی. وہ لوگ بڑے ادب والے آئے, بڑی محبت والے آئے. انہوں نے وہ چارپائی جس محمد مصطفیٰ دے نال لگی سی نا, اس چارپائی دی عزت کی تھی اور اس چارپائی نو خرید کے اس چارپائی نو ہمیشہ واسطے رکھیا اور اپنے مردیاں واسطے استعمال کر کے سانو ایک سبق دیتا ہے کہ جیڑی شے کسے چنگے دے نال لگ جاوے بندہ ان دے نال بھی لگے تے اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرما چھڑ دے. سرکار مسیتے بے کے تقریر کر رہے اور ایک مائی آ گئی اور کہا سونیا آ چادر دون توف ہے میری طرف. چادر کیا ہے؟ بخاری شریف. چادر کی یہ دونوں توفہ. اس نے سرکار نو چادر دیتی. جڑے تسی آندے ہو اے دینا کتھے لکھیا ہے؟ اے پیراں نو دیندے نے, بیلیاں نو دیندے نے, کتھے لکھیا ہے؟ سرکار نو صحابی دیندے ہوندے ہیں. انہاں چادر دیتی اور مائی بول کر یہ سونیا اے چادر جڑی ہے نا اے میں اپنے ہتھاں نال بنائی ہے. اے بھی گل ہن پیار دی ہوندی ہے, بندہ دے کے کہ بھی سونیا اے میں آپ بنائی ہے.
اب بندہ کسی نے کھانا دیتا کہ شاید جی اسی آپ اپنے ہاتھوں نال بنایا جے صرف تہاڈی واسطے یہ اپنی محبت دس دے اس مائی نے محبت دسی سونیا یہ چادر جڑی ہے نا میں اپنے ہاتھوں نال بنائی جے یہ چادر میں اپنے ہاتھوں نال بنائی جے سرکار نے چادر لے لئی اوڑھ لئی اوپر لے لئی ایک صحابی سامنے بیٹھے سن وہ چادر لو ویکھن اور سرکار دے نیڑے ہوئے اندنے سونیا چادر بڑی سونی چادر بڑی پیاری ہے بڑی پیاری چادر ہے سونے چادر بڑی خوبصورت ہے تے سرکار تو مڑ دلاں دیاں جان دے ہیں سرکار فرمایا تینوں چاہیے ڈو یو وانٹ تینوں چاہیے اور نہ کیا جی چاہیے سرکار چادر لا کے اس نو دے چھڑ سرکار نے چادر لا کے اس نو دے دیتی انہاں چادر لئی تے ٹر گئے سرکار بھی چلے گئے وہ جڑے انہاں نال بیلی آئے نا انہاں بیلیاں اس نو پھڑ لیا انہاں کیا تو چنگی نہیں کی اج میں اسی آنے انہاں کیا کیوں کی ہویا سرکار وہ مرید آندے نے سونیا وہ جو چادر انہاں نے تحفہ آئی سی تے سرکار کول ہور چادر بھی انج کوئی نہیں تے انہاں لئی سی تو بھج کے مانگ لئی تین بالی چاہیے تھی انہاں نے چادر نہیں سی چاہیے لین بھی نہیں دتی تے اوویں مانگ لئی او کیا میرے کول چادر آئی تو میں تاں تو نہیں منگی بھی میرے کول چادر کوئی نہیں چادر میرے کول آئی تو انہاں کیا مڑ کیوں منگی یا او کیا چادر سرکار دے نال لگ گئی یہ چادر سرکار دے نال لگ گئی ہے یہ چادر سرکار دے نال لگ گئی ہے تو کیا مڑ کی کرنا او کیا میں سام کے رکھنی ہے انہاں کیا وہ کس تو انہاں کیا پترا ناکھ جانا ہے جس لئے میں مر جاواں نا میں نے کفن اس چادر دے وچ دینا ہے جس لئے میں مر جاواں میں نے کفن اس چادر وچ دینا ہے انہاں کیا وہ کس تو اوسا کیا میرا ایمان ہے بھاویں میں بڑا بھی گناہگار ہویا نا جدوں چادر یار دی لے کے جاواں گا اللہ تعالی مینوں جنت عطا فرما دے یہ چادر مینوں گناہاں دے صدقے بھی بچائے گی تے مینوں دوزخ تو بھی بچائے گی صدقہ چادر دا اللہ تعالی مینوں جنت عطا فرمائے گا یہ چادر سرکار دے نال لگی ہے یہ چادر سرکار دے نال لگی ہے ہن تانوں ایک گل سمجھانی ہے جے تانوں سمجھ آ گئی تو میں تقریر بس کر چھڑنی ہے حضرت زہرا پاک کھانا بنا رہی ہیں سن حضور گئے حضور نے ایک پیڑے دے ہاتھ لایا اور یہ بھی آندا ہے کہ انہوں نے حضور نے پیڑا بنا کے روٹی بنا کے لائی تے زہرا پاک فرماندے ابا جی روٹی نہیں پک رہی فرمایا بیٹا نہیں پکے گی ابا جی کیوں نہیں پکے گی فرمایا اس نال میرا ہاتھ لگا ہے اس نال میرا ہاتھ لگا ہے اور جس نال میرا ہاتھ لگ جاوے اس نو دوزخ دی اگ ساڑ دی تو جملہ کوئی نہیں سمجھ جس نال ہاتھ لگے جس نال ہاتھ لگے اس نو اگ ساڑ دی تو جس نال کل نبی لگے جس نال ہاتھ لگے جسٹ ہینڈ جس نال ہاتھ لگے اس نو اگ ساڑ دی یہ حضور بھی دسیا ہے زہرا پاک نے بھی دسیا ہے کہ اس نو اگ ساڑ دی نہیں تے جڑی عائشہ صدیقہ ہے اس نال حضور کتنے لگ دے ہونے وہ جو بیوی ہے میرے نبی تے بندہ بیوی تے کتنے قریب جاندہ ہے حضور دی عائشہ صدیقہ بیوی ہے تے جڑی بیوی حضور دی بیوی ہے اس نو بھی کوئی غلط چیز بھی ٹچ کر سکتی نہیں اللہ بھی پاک ہے اللہ دا نبی بھی پاک ہے نبی دی آل بھی پاک ہے تے نبی دی کل ازواج بھی پاک ہے نبیان یا بیویاں دے بارے جڑا بندہ گل کرے وہ بندہ سانو چنگا لگدا وہ بندہ ساڈا ہو سکدا وہ بندہ ساڈی لین تے آ سکدا اور جس بدبخت نبی دے گھر دی حیا نہیں ہے اس نال تسی کیویں پیار کر سکدے کوئی بندہ میری مان گال کر دے مینوں بندہ چنگا لگے گا ساڑھے بیلیاں بھی نہیں چنگا لگے گا تو سارے دی مان گال کر دیئے تو جڑے نبیان دے سردار دی بیوی ہے اور مومنہ دی اممہ ہے جڑا اس نو گالی کر دے وہ کنجر سانوں بھی چنگا لگدا نہیں ساڈا ایمان ہے اللہ بھی پاک ہے اللہ دے صدقے اللہ دا نبی بھی پاک ہے تے صدقہ نبی دا آل بھی پاک ہے تے نبی دی ساریاں بیویاں بھی پاک نے سمجھ آئیے ہاں جی تے حضور نے روٹی لائی فرمایا ابا جی پک دی نہیں فرمایا بیٹا نہیں پکڑی میرا ہاتھ لگ گئے تے حضرت انس اے گل سنن والی جینڈ والی توانے ایک گل دسنی ہے تاں تو اے گل سنا رہا حضرت انس دے گھر حضور کھانا کھان گے تے کھانا کھا کے نا حضور نے رومال نال نا جس طرح ہاتھ پوجی تے حضور نے ہاتھ پوجے تے حضور ٹر گئے ہن او صحابی وہ رومال دھوندا نہ آیا
تسی آندے ہو جانے اسی بڑے مرید ہاں تسی کوئی نہ جتھے ہو جاندے آئے تسا کپڑے تے بسترے دھو چھڑ دیو تو دھوندے ہی نہ بھی اتھے یار بہ کے ٹر گیا ہے وہ آندے نا جنہ وچ ایک پل گزار گئے چما پئی میں لیف سرانے آنے اور چیزاں آئے قرآن دی قسم ہے تسی اتھے اپڑ دینو جتے ہو اپڑے آئے اور رومال ہی نہ دھوندے سنال میرے یار نے ہتھ پوجے تسی کدی انج کیتا ہے دوڑا پیر آوے تسی آندو جی ٹھیک ہے اور بڑیاں بندیاں بڑا رینج بھی کیتا انہوں نے بستر بڑے بنا کے رکھے ہوندے نے چار پائیاں بھی یہ جی پیراں واسطے لیکن جتھے ہو جاندے ہیں نا وہ تے ساڈی سوچ بھی جا سکتی وہ رومال نہیں سی دھوندا اور بڑو رومال نال کھانا کھانا وہ مڑو جی تمہیں پتہ ہے کندوری نال گھیو لگدا رہے تے وہ بڑا اکڑ جاندی ہے تھوڑی ساری چنتا آ جائے وہ کندوری انج ہو گئی تے ایک پرانا بڑا آیا وہ کیا کندوری دھو لے وہ کیا دھوڑی کوئی نہیں وہ کیا ایڈی حرمے وہ کیا جڈی بھی حرمے میں نہیں دھونی ہوتا کیوں وہ کیا نال یار دا ہاتھ لگ گئے اس نال میرا نبی دا کی لگ گئے ہاتھ لگ گئے میں دھونی نہیں میں نہیں دھونی تے حضرت رضا فرماندے نے جو تینے مرسل ہے نا بھی چکنائی لگی ہے تے میں وہ صحیح کر دینا انہاں پدی دے نال بلدے تندور دے وچ سٹ چھڑی کندوری بلدے تندور دے وچ اے گل سمجھا جی بلدے تندور دے وچ تے تھوڑی دیر بعد انہاں وچوں چوک لئی تے کڈ لئی وہ سڑی کوئی نہیں او دا کیا کپڑا کونوں سڑیا تو دا کہ سڑنا کوئی نہ آیا او دا کہ کیش تو دا کہندے نال میرے یار دا ہاتھ لگ گئے جس نال ہاتھ لگے او کندوری سڑدی اور روٹی سڑدی بڑا کو سمجھ آ گئی ہے میں کہا مولوی کچھ سوچ لیا کر گل کرن لگیا جھلیا گلا نہ کیتا کر سائیں ناراض ہونی دے پیار کیتا کر سرکاری تینوں اپنے سینے دے نال لا لین گے بے ادب بندہ کسے تھان تے بھی چنگا ہوندا اچھا سرکار فرمایا بھئی اس نو ہاتھ لگا روٹی بھی نہیں پکے گی تندورے نال سرکار ہاتھ لگا کندورا بھی نہیں سڑے گا ہن جملہ سنتے آخری جملہ سرکار فرماندے نے جیڑا میرا مرید خوش ہو کے میرے تے درود پڑے گا نا جدو حشر والا دن ہوے گا نا میں اس نال اپنے ہاتھ ملاواں میں اس گل وچ جو ساری تقریر سنائی ہے سرکار فرماندے نے جیڑا میرے تے کی پڑے گا درود پڑے گا نا خوش ہو کے دل نال پڑے گا جدو قیامت والا دن ہوے گا نا میں محمد اس نال اپنے کی ملاواں گا ہاتھ ملاواں گا تو جی ادوں ہاتھ لگ گئے جی ادوں ہاتھ لگ گئے تو مڑ گل بن نہیں جانی گل بن جانی ہے تو تسی گل بنا لے کرو میں بابیاں نال جملہ دے رہا ہر روز کم از کم ایک تسبیح درود دی ضرور پڑھیا کرو ہر روز ایک تسبیح پڑھ کے آج حضور دے ناتے اے مولا علی دے ناتے اے زہرا پاک دے ناتے اے مولا حسن دے ناتے اے مولا حسین دے ناتے اے مولا زین العابدین دے ناتے اے محمد باقر دے ناتے اے جعفر صادق دے ناتے اے غوث پاک دے نام تے داتا صاحب دے ناتے اے بابا فرید دے ناتے اے میرے پیر دے ناتے ہر روز کم کم درود دی عادت پا لو تے اللہ تعالیٰ تہاڈا خاتمہ کوڑا ہون دے گا نہیں بلکہ جاؤ گے تے سونے تے محمد مصطفیٰ دے گیت گاندے دنیا دے تو تشریف لے کے جاؤ درود دی عادت اپنا لو جس جڑا منہ درود پڑے ہو کدی بھی گندا ہوئے گا اس منہ نو کدی بھی کیڑے پاؤن گے جڑا منہ میں تانوں گل دس رہا بڑے راز دی کیڑے پے جاندے نے جس لے دبدے نے نا تے مڑ کے کور کھلے تے چانن ہو جاندا میں ویکھیا تاں تانوں دسدا پیا اے سارے جسم دے اندر کیڑے ہی کیڑے ہوندے نے جس طرح تسی کو مردہ ویکھو نا پیا ہوے تو تسی ویکھو تو سارے کیڑے وچ نکل کے ٹر رہے ہوندے نے اے جسم ہو جاندا ہے جڑے نہیں صحیح ہوندے میں ویکھیا تاں دسدا پیا ویکھ کے دسدا پیا جسم سارے چ میں ویکھیا ایتھے سارے کیڑے نکتے تھلے جاندے پے صرف ہڈیاں دسدیاں یا باقی ماس کیڑے کھا گئے لیکن نہیں کھاندا یہ دل وچ محمد مصطفیٰ دا پیار آ جاوے بندیاں ویکھے نے بڑے بڑے عرصے بعد قبراں کھلیاں نے نہیں چہرے خراب ہوندے یہ دل وچ محمد مصطفیٰ دا پیار آ جاوے ٹھیک ہے درود پڑھیا کر اور درود پڑھ کے دسیا کر سونیا میں تیرا بھی غلام ہاں میں تیری آل دا بھی غلام ہوں ہن میں ایک شعر پڑھنا ہے تسی میرے نال پڑھنا ہے اور وعدہ کرنا ہے پہلے کہ شاید یہ ہر روز اپنے یار واسطے درود پڑھتے رہو سنی بول کے اپنا ایمان تے عقیدہ پیش کرے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں ایک جملہ سن لو امام زین العابدین کو کسی پوچھا بھی جنتی جماعت دی نشانی کی امام زین العابدین کو پوچھا گیا بھی سنیا جنتی جماعت دی نشانی کی
ذمہ دار میں ہر گل دا سنیا جنتی جماعت دی نشانی کیا ہے؟ تو آپ فرماندے نے شعارہم یکسرون الصلاۃ علی النبی، جنتی جماعت دی نشانی ہوئے گی اور سب ود کے محمد مصطفیٰ تے درود پڑھتے ہوئے گے۔ تاں سنی بول کے اپنا ایمان تے قیدہ پیش کیا ہے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں میرے مولا جڑا ایتھا اپنی زبان کھولدا پیا ہے، حشر دا دن ہوے اوتھے بول کے کہ مولا میں اپنے ڈیرے تے بیٹھ کے اعلان کر کے آندا ہوندا سی، سزائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد۔ کسی کمپنی والے نے نا بورڈ لائے نے سڑکاں دے اوتے درود و سلام دے، پتہ جی کیڑے بورڈ سن اوتے درود لکھے نے، تو پتریر آندے جڑے پٹاؤ نواز شریف نو آندے انہاں کی کرو، تو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ پتریر آندے بھی درود والے بورڈ باقا سونے تو جنت وچ بھی لگے ہوئے نے، اوتھوں کیویں پٹائے سے مڑ دوجے پاسے آپے جاندا پیا، اوتھے پتے پتے تے یار دا نام لکھیا، ہر بوئے تے یار دا نام لکھیا، تالے تے یار دا نام لکھیا، چابی تے یار دا نام لکھیا، تے موت پوی اوتے کیویں وڑنے چینج کردا پیا۔ اوے تینوں اللہ سام بے کلیاں ٹریاں نفع نہیں، جس ٹائم دا دل وچ پیار نہ ہوے ٹورا نفع دیندا۔ جملہ بڑا جی تہاڈے سمجھ آ جائے، پیار نہ ہوے تے ٹورا نفع دیندا۔ بابیاں دی گل نہیں کر رہا، تہاڈے پیار دی گل بندیاں نوں سمجھا رہا، پیار نہ ہوے تے ٹورا نفع دیندا، تے پیار ہوے تے ایک میسج تے کام بن جاندا ہے۔ جے پیار نہ ہوے تے ٹورے نفع دیندے، پیار کر تے ٹورا تے نفع دے۔ انہاں نوائی نے کہا بورڈ پٹا، تو نہ پٹا بھی چھڑے سی کچھ، اور اگوں مجھے پتہ لگا ساڑیاں ول نے کہا خبردار جی کسے بورڈ پٹیا تے بورڈ نہیں پٹنے، بورڈ قیامت تک رانے نے، محمد مصطفیٰ دے غلاماں دے بورڈ تے تسی تھوڑی ساری زبان کھول لو، کچھ نہیں ہوندا، جاکا لا چھڑو سونیا، کچھ نہیں ہوندا۔ اوتھے نے نعرے مانے جو جانا جی حشر والے دن کہ دوجے پاسے ہونا ہے، بورڈ پٹو والے پاسے تو نہیں ہونا، بورڈ لین والے ہو تو پھر مل کے آکھو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا محمد کا میلاد۔ بولیا کرو نفع ہوندا ہے۔ ایک بابا سی تو فالجن ہو گیا، تسی نہ سنیا نا امام بصیری، جڑا قصیدہ پڑھ دینا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یہ جڑا قصیدہ پڑھ دینا جس بابے لکھیا نا، بابے نے فالج پہ گیا کی ہویا آج فالج پہ گیا تے بالکل سٹل ہو گیا، اینج ہو گیا۔ وہ سوچیا بھی ہن اینڈ تک ہو گیا، کوئی نعت ہی لکھ جانا، اسے نعت لکھی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ یہ نعت لکھی، نعت لکھ کے سو گیا، نعت لکھ کے سو گیا، راتی سرکار آ گیا اور میں بصیری اور نعت تے سنا، اور نہ سنا جیڑی راتی پڑھدا رہا تے جیڑی لکھی آ ہو جائے کہ سویا میں تا کسی نے دسی ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی، میں تا کسی نو سنائی نہیں۔ فرمایا جے کوئی لکھے کوئی پیار کرے سانو ہمیں خبراں ہو جاندیاں نے، فرمایا تو لکھیا ہم تو پتہ چل گیا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ سرکار فرمایا میں نے پتہ چل گیا، سنا، اس نے سنائی، جدو سنائی فرمایا مانگ کی منگنے،
ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਹ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫੇਰੇ? ਹੱਥ ਫੇਰੇ। ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਚਾਦਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਨਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਕਰੀਰ ਜਾਂ ਨਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਐ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੌਬਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਠੀਕ, ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਠੀਕ। تو جدو انجی کر کے ویکھے تے چادر بھی نال، آکھو سارے سبحان اللہ، چادر بھی نال ہے تے جسم بھی سارا۔ شاری پنڈی تو اگے آگے تو جسے انہوں نے دیسنا میں بس کر چھڑ جائے اتنی دیر تک آکھو سبحان اللہ۔ چادر بھی پنالے تو جسم بھی سارا۔ اور بابے نے فالج پیا ہوتا بابا صحیح ہوتا بابے نے چاہ کو نہیں چھڑنا، صحیح دل سونا۔ اور جانے پتا میں نے بھی پتا ہے جدو بندہ بیماری تو ہٹے بندہ اندہ شکر ہے اللہ سونیا کوئی صحیح ہوئے کہ اللہ بیماری نہ لاوے بڑا اوکھا کام بندہ ہے۔ میں ویکھے نا فالج دے مریض اللہ انجی لے جاؤ، میں تر اللہ سونیا جی میں بس گل روڑے چیران دے اللہ سونیا اڈول لے جائے تو راضی روی، اسی تیرے اس عمل تے راضی ہیں تو جی میں بھی کریں اسی خوش ہیں۔ انہاں فالج بھی ٹھیک، چادر بھی نالے، صبح اٹھیا گلیے چ گیا، بندیاں پوچھیا تو ٹھیک ہی بھی ہو گیا کتھوں دوائی لئی؟ کہا دوائی نہیں لئی، دوائی کوئی آیا سی تو بندیاں پوچھیا کون آیا؟ موڑا میرا دل آندہ بھی وہ بول کے گوان دے ہونے، میرا ویدان کہندے ہونگے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن ایتھوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن ایتھوں لنگ دا گیا۔ جے لگ گئے تو رنگ لگ جانے نے، تے جڑا پیار کرے سرکار آ بھی جاندے نے۔ ایمان نال دی میں ممبر تے بیٹھ کے پیانا جڑا بھی پیار کرے سرکار آ جاندے، انہاں نوں آਉਣ دا مسئلہ ساتھ سدیندا نہیں۔ سود دا کمرہ گد کے صدقے تو آوندے نے، او سود دا کمرہ گد کے کہ سرکار آؤ تے سرکار آوندے نے، اوتے بہن دگ کھا کے بندہ کمرے گتے تے کہ سرکار آؤ تے سرکار آوندے، غریباں تنگ کر کے سرکار سے سرکار نہیں آوندے، بندہ بن سکدے سرکار اوویں آ جاندے۔ امام بوسری تھوڑا جسم کی میں ٹھیک ہو جائے دوانو چادر کس نے عنایت فرمائی تیا بول کے اندے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن ایتھوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا۔ ہر بندہ بولے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن ایتھوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا۔ ماڑی کلی مدینے سی ایوب دی جتھے آکے کھڑی داچی محبوب دی، ماڑی کلی مدینے سی ایوب دی جتھے آکے کھڑی داچی محبوب دی، ماڑے آدھا پروڑا ہے ساڈا نبی اچھیاں شانہ والے دیکھ تیرے کہ آ گیا سونا کمبلی دی جھمب مار کے جنیاں راواں بڑے دیکھ تیرے کہ عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا رنگ
جتوں لنگدا گیا تے دوان پتہ ہے مدینے دا پرانا نام سی یسرب، پرانا نام سی، اور یسرب دا مطلب ہے جتھے بیماریاں بھج کے آن، جتھے بیماریاں بھج کے، جتھے بیماریاں بھج کے او یسرب ہے۔ تے ہن بڑیا مدینہ۔ اشرف علی تھانوی جو بندی لکھ دے کہ مدینے دی مٹی اگر بندہ لے کے آ جاوے تے اور رڑا کے یا کیویں بھی پیوے اللہ شفا دیندا ہے، اللہ شفا۔ میں پوچھے ہاتھ بن کے مدینے کو بھی مدینیاں پہلے تیرے کو بندے بھجدے آئے بھی تیتھے رویے بیماری پوندی ہے، ہن تیری مٹی بھی شفا دیندی ہے، وجہ کی ہے؟ تو کیا میرا کمال دینے مدینہ بول کے آکھے گا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن ایتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا رنگ، جتھوں لنگدا گیا، جتھوں بھی لنگے نا جا کے ویکھ لو، اللہ دھن لے جاؤ، اللہ دھن حضور دے پنڈ لے جاؤ۔ اور ہن تک کو آمین۔ انڈیا جان دے سارے طلب دے رہے انڈیا ٹر جائی، اور آکھو اللہ دھن مدینے لے جاؤ، بڑی چاس ہوندی ہے۔ ٹھٹ آ جاندے کوئی بندہ مدینے دا پنڈ ویکھ لو، اجے کچھ دور ہی ہوئے تے ایک بار اس دل جڑا دل ہلن لگ پوندا وی میں مدینے جاندا پیا، میں سرکار دے پنڈ جاندا پیا، تے مڑ پنڈ ٹر جائیے تے مڑو تو دا منظر ہی وکھرا ہے۔ اللہ دھن سارے نو سرکار دا پنڈ وکھرا، آکھو آمین۔ پنڈ سی میرے نبی دا، راندے سن میرے نبی، پنڈ بھی سونا، نبی بھی سونا، زمانہ بھی سونا، صحابہ بھی سونے، ماحول بھی سونا۔ میں اگلے دن عید تقریر کی تھی تو میرے منہ جو جملہ نکلا تو میں جملہ بڑا پیارا لگا، میں تو جملہ سنا دینا بھی ایتھے جدو چاند چڑھے نا تو مولوی اعلان کرتا ہے یہ کی ہویا ہے، چاند چڑھ گیا، مدینے چڑھتا ہونا جسے مدینے چڑھتا ہوئے گا تو مڑے مدینے دا چاند اس چاند دا اعلان کرتا ہوئے گا، صحابہ چاند چڑھ گیا، اسی مڑ وینے تو چلو بھج کے چاند ویکھی کو دسے نا چاند چڑھ کے مڑ بھجنے چاہتے بھی چاند ویکھیے، جڑے یار دے سامنے بیٹھے ہوندے ہونے وہ آندے ادو ویکھیے یا ادو ویکھیے۔ تو یہ گل دا جواب دینے اسی خواجہ کوٹ مٹھن والے خواجہ غلام فرید انہاں یا سنیا او چند بھی بڑا سونا ہے، پر جب میں تو پوچھے نا تے او چند تیریاں اڈیاں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بولیا، پورا یار تولاں تے کی بن سی، ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بولیا، پورا یار تولاں تے کی بن سی۔ انہاں کہ سونا چند بڑا سونا ہے، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن نے سونا چند بڑا سونا ہے، پر جو میرے کو پوچھے نا او چند ساری زندگی بھی ٹل لا لوے نا تیری اڈی دے برابر بھی آ سکتا نہیں۔ اللہ نے ایڈا سونا محمد عربی نو بنایا ہے، اللہ نے ایڈا سونا محمد عربی نو بنایا ہے، اور پھر اعلان کیتا کہ سونیا جڑا تیرے نال پیار کرے گا نا اس نال میں اللہ خود پیار کراں، جڑا تیرے نال پیار کرے گا اس نال میں اللہ خود پیار کراں گا۔ اللہ تھانوں حضور دے دین نال حضور نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا پیار کرن تے لگ جائے نا اون دے ورگا بندہ دنیا تے کو نہیں ہوندا۔ کتاب ہے جس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیوبندی، اس نے لکھا ہے کہ ایک بابے نو حضور خواب وچ ملے تے بابا انا آیا، بابا انا سی تے نظر نہیں سی ہوندا، سرکار نے فرمایا مانگے کی منگنا ہے، مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ میں پنجابی جناب سرکار میں مانگے کی منگنے ہو جائے کہ سنیا اکھا لب جان، اگو جملہ سمجھو تے مڑا دل کردا بندہ بابر جملے تو قربان ہو جاؤ۔ بابا نے سنیا میں نکھا لبڑ تے مڑ دھن ویکھاں تے مڑ اکھاں ٹر جان، اکھاں لبڑا تے دھانوں ویکھاں تے مڑ اکھاں چاہ صحیح ہوندے نہیں بابے، تو بوٹی والے نے بابا آگ چھڑ لے، وہ بوٹی والے بابے نہیں ہوندے، نہ تویتہ والے بابے ہوندے نے، جڑا سرکار دا عاشق ہوے اس نوں سنی اپنا بابا آندا ہے۔ مہربانی کر کے چرس بوٹی والے ساڈے بابے کو نہیں، دوجیاں دے بابے ساڈے بابے سرکار دے نوکر ہوندے نے۔ او کہ سونیا اکھاں لبڑ
ते तैन वेखां ते मुड़ मेरियां अखां ठुर जाण, मैं मुड़ अन्ना हो जाऊं। सरकार फरमाओ ये तेरी केड़ी ख्वाहिश है कि अखां लभण तुहानूं वेखां तो फिर मर जावां। कहा सोहणिया जिन्हां अखां नाल तैन वेखां ना मुड़ मैं किसी होर नूं वेखणा ही कोई। तुहानूं वेखां ओही चस वाला मंजर अखां च रवे तो मैं मर जावां, तो मुड़ जदों मरां ते मुड़ उठां ना मुड़ तैनूं वेखां तो सोहणिया मैं तेरे ते राजी नहीं। अखां चाहिए जो मैं तैन नहीं वेखना, तू दिसना है तो मैं वेखना, जे तू नहीं दिखना तो मुड़े दूर भी टुर जाए मैं वेखना ही नहीं। अच्छा किसे पूछया भी मुड़ ओनू हजूर जी ख्वाब विच आके क्यों मिले? आखिरी जुमला ते इसनूं दिल च रखना भी एडा प्यार सरकार कीता तो मुड़ ख्वाब विच आए तो मुड़ उन्हां आख्या मंग की मंगनी। बाबा करदा की सी? मौलवी साहब लिखदे ने बाबा सरकार दा मिलाद करदा। बाबा सरकार दा मैं कहा मुड़ साडे नाल किहड़े वैर है? कित्थे लिखे आया है, कित्थे लिखे आया है, कित्थे लिखे आया है? मैं कहा ये रट छड्ड दे, प्यार किसी थां ते लिखिया नहीं हुंदा, प्यार प्यार हुंदा है। प्यार की हुंदा है? प्यार हुंदा है। ते जिहड़ा लिखण ते आवे या वेखण ते आवे पेड़े च आ जावे असीं विखावांगे भी हर गल। मैं जुमला देना सुनिया दा हर हर अकीदा या रब दे कुरान च है या मुहम्मद मुस्तफा दे फरमान च। हुण कोई बंदा चवल काम करे तो चवल दी साडे कोल दलील नहीं है। कोई दरबार ते बह के बीबियां बंदे कट्ठे रखण जी कित्थे लिखिया सुन्नी कर दे, सुन्नी ऐसे काम कर दे नहीं। सुन्नी दी एक ही पहचान है, सुन्नी दा ईमान है जो रब दे कुरान च होवेगा, जो मुहम्मद मुस्तफा दे फरमान च होवेगा। जो रब दा कुरान नहीं, जो मुहम्मद मुस्तफा दा फरमान नहीं, वो सुनिया दी पहचान नहीं। और जो रब दे कुरान च जो मुहम्मद मुस्तफा दे फरमान च वो सुनिया दिल विच, ही सुनिया दी जान च। अल्लाह सोना हजूर दे दीन दियां बरकतां नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।